ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ اور یہی تینوں عقائد سیدنا آدم سے لے کر سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ مجمعین سارے نبیوں کی مشترکہ دعوت ان تین عقیدوں پہ چلتی رہی۔ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ میری بہنوں، مختصر تو یہی توحید، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہمارا عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ نہ اس کے ذات میں کوئی شریک، نہ اس کے ناموں میں کوئی شریک، نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک، نہ اس جیسی کوئی صفات اس میں کوئی شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بس اس عقیدے کو لازم رکھو۔ اس عقیدے کا عنوان سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، معاذ تو جانتا ہے کہ حل تدری ما حق العباد علی ما حق اللہ علی عباد، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا ما حق اللہ علی عباد، اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ نے 3 دفعہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول جانے۔ آپ نے فرمایا معاذ، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو بھی، کسی، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ کام میں۔ جو اللہ کے کام ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، جو اللہ کی صفات ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے میری بہنوں ہم پر، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں۔ بس اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، کوئی نہیں، نہ فرشتوں میں، نہ نبیوں میں، نہ ولیوں میں، نہ شہیدوں میں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے ہر اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یا معاذ، پھر تو بتا، کیا جو بندہ یوں کرے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے کسی کو، اس کا حق بندے کا حق پھر اللہ پر کیا ہے؟ اس بندے کا حق پھر اللہ پر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا، حضرت معاذ نے وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا معاذ سن، جو بندہ اس حال میں مرا ہو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ آخر کار اس کو جنت میں ضرور لے کے جائیں گے۔ جنت میں جانا میری بہنوں اس عقیدے کی بنیاد پر ہے جو عقیدہ توحید ہے۔ بس من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جی، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، پورے یقین کے ساتھ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ یقین لے کے جائیں گے، اللہ ہمیں ضرور جنت میں پہنچائیں گے۔ اللہ شرکیہ عقائد سے ہماری حفاظت فرما دے۔ دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان انسانوں میں سے بعض بندوں کو منتخب فرما کے، اللہ نے منتخب فرمایا، ان کو منتخب فرما کے کسی کو نبی، کسی کو رسول کا عنوان دے کے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ اللہ کے نبی و رسول ہے۔ یہ عقیدہ رسالت ہے، یہ انسانوں میں سے ہے، حضرت آدم سے ابتدا ہوتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا ہوتی ہے۔ اسی عقیدہ رسالت میں ایک عقیدہ وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ خاص ہے، اور وہ عقیدہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی انسان نبی بن کے نہیں آئے گا،
کوئی انسان رسول بن کے نہیں آئے گا آخر تک۔ اب آخری نبی کی نبوت چلے گی۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ عقیدہ رسالت کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر کوئی آدمی رسولوں کو رسول تو مانتا ہے، نبی کریم کو بھی نبی اور رسول مانتا ہے، اور اس کے بعد کسی اور کو بھی نبی اور رسول مانتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کا اعلان 100 آیات کریمہ میں اس کا بیان چل رہا ہے۔ اس کا اعلان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 400 سے زیادہ احادیث میں چل رہا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جس کا خلاصہ یہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم۔ لا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ 400 سے زیادہ احادیث اس عقیدے پر ہیں۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کا بھی ارشاد، حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اپنے دور میں یہی دعوت دیتے ہیں، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ کا جو سارے نبیوں کے آخر میں رسول اللہ سے پہلے آئے، انہوں نے تو نام لے کر کہا تھا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی۔ میرے پہلے تورات والا نبی آیا، تورات لے کر آیا، اور میرے بعد میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، ایک اور نبی آنے والا ہے جس نبی کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اس احمد و محمد کے بعد کسی بھی نبی کا تذکرہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ نبیوں کی تعلیمات میں، اور نہ ہی امت کے عقیدے میں۔ یہ اٹل ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو پہلی صدی میں پیدا ہوتا ہے، 80 میں، سن 80 ہجری میں پیدا ہوا، 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ وہ اس وقت یہ فتویٰ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ یہ کہتے ہی اگر پہلے مسلمان تھا تو کافر ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس سے پوچھتا ہے تو نبی ہے تو تیری دلیل کیا ہے، معجزہ کیا ہے، اگر اس سے پوچھتا ہے، اب پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت سورج جیسے دوپہر کا آسمان پہ چمک رہا ہے، کوئی سورج کو دیکھ کر کہے کہ بتلاؤ یہ سورج ہے، کیا دلیل ہے؟ جیسے وہ اندھا ایسے یہ اندھا، نبی کی نبوت کا یہ سورج چمک رہا ہے۔ اب کسی کے آنے کے بعد اس سے کوئی دلیل مانگتا ہے تو یہ اندھا ہے جو سورج کو نہیں دیکھ رہا، پھر پوچھتا ہے کہ سورج کے لیے کیا دلیل، اب اس سے پوچھتا ہے تیری نبوت کی کیا دلیل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے پوچھنے والا بھی، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد 30 کذابون دجالون، میرے بعد 30 آدمی ایسے آئیں گے، دجال ہویں گے، کذاب ہویں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں بھی نبی ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے نبی نے انہیں دجال کہا، میرے نبی نے انہیں کذاب کہا۔ ایسے برے صغیر میں ایک پیدا ہونے والا انگریزوں کا بنایا ہوا نبی، میں نے عرض کیا نبی اللہ کا بھیجا ہوتا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا۔ مرزا غلام قادیانی جو اس وقت قادیان میں پیدا ہوا، وہ 1839 میں پیدا ہوا، پھر 1908 میں یہ مردود ہوا اور لاہور میں مرا اور قادیان میں اس کی قبر بنی، جو آج اس کی ذریت دعوت دیتی ہے کہ وہ بھی نبی ہے۔ میری بہنوں، ہمارا ایمان محفوظ تب رہے گا ہم اپنے اللہ کے قرآن، اپنے نبی کے فرمان، نبی کی تیار کی ہوئی جماعت حضرات صحابہ کرام کا وہ اجماع کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ اور آپ کی سن 1974 کی اسمبلی میں وہ جو قرارداد پیش ہوتی ہے، جو آج بھی آئین کا حصہ ہے، دستور پاکستان میں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی نبوت کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ پھر رہے ہیں جو قادیانیت کے عنوان سے ہیں۔ ہمارا ایمانی تقاضا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، ڈاکٹر اقبال سے، محمد اقبال شاعر مشرق، ان سے پوچھا قادیانیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ سے بغاوت اور غداری اور اپنی ساری حمایت کا مرزا غلام قادیانی کے حق کے پلڑے میں ڈالنے والے یہ قادیانیت ہے۔ یعنی رسول اللہ سے غداری، غلام قادیانی سے وفاداری، یہ قادیانیت ہے۔ اور ہم الحمدللہ اپنے نبی کی امت میں سے ہیں، نبی کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اب اسی نبی ہوتا ہے میری بہنوں، اب اس پہ تو وقت یقیناً بہت طویل موضوع ہے، یہ تو میں صرف بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کی سیرت و کریکٹر کا مطالعہ فرماویں، اس بدبخت کی سیرت کا مطالعہ کرے، اس کی کتابیں موجود ہیں، سیرت المہدی خود ان کی لکھی ہوئی ہے، اس میں اس کو پڑھیں کہ اس کی کردار کریکٹر کیا تھا، میرے نبی کا کردار اور کریکٹر کیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر ہم اس کو نبی مانیں؟ جی یہ قطعاً نہیں۔ کسی جج نے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا، بتلاؤ کہ نبی کی کیا شرائط ہیں؟ حضرت شاہ جی نے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، نبی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی شریف انسان تو ہو۔ جی اس بدبخت کی سیرت اور کردار اس کی اپنی کتابوں میں، ان کے اپنے لکھے ہوئے لوگوں کی کتابوں میں وہ پڑھو، کیا یہ شریف انسان تھا؟ میں ان کے اس بدبخت کے وہ الفاظ اپنی ان بہنوں کے سامنے نقل نہیں کر سکتا کہ وہ ایک دعویٰ کرے میں نبی اور رسول ہوں، اور وہ بکواس، وہ گندی گالیاں، جی وہ ہم اس کو برداشت کر لیں۔ اور پھر میری آپ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے، میرے نبی خاتم النبیین والمرسلین ہیں، میرا ان کے ساتھ وفاداری کا تعلق تھا، ہے، رہے گا، اور میں اپنی وفاداری اپنے نبی سے کبھی بھی کسی دوسری طرف منتقل نہیں کروں گا۔ اور آج یہ لوگ معاشرے میں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری محترمہ معززہ ایمان والی بہنوں، علماء کا فتویٰ ہے قادیانیت اور مرزائیت کے ساتھ، ہاں ہم نے ان کو دعوت تو دینی ہے، لیکن ان کے ساتھ رواداری کا سلوک، ان کے تمام غموں خوشیوں میں شریک ہونا، یہ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایرانی جرنل نے کہا، خالد تو میرا بھائی ہے۔ وہ کافر تھا، ایرانی جرنل کافر تھا۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید کو چاپلوسی کرتے کہ وہ ایران میں ان کے اوپر حملہ آور تھے۔ اس نے مذاکرات کے دوران کہا، خالد تو میرا بھائی ہے، یوں ہے یوں ہے۔ آپ نے فرمایا، خاموش، میں تیرا بھائی کیسے ہو سکتا ہوں؟ تیرا نظریہ اور میرا نظریہ اور۔ میں نے اس وقت تک فرمایا اپنے بھائی کو جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں نے اس کو بھائی اس وقت تک نہیں بنایا جب تک کہ وہ میرے محمد کا غلام نہیں بنا، تو میں تجھے کیسے بھائی بنا دوں؟ ان کا نظریہ یہ ہے رسول اللہ کے بعد مرزا غلام قادیانی نبی بن کے آیا ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اور جو ایسا کرے وہ محمد رسول اللہ کا غدار ہوگا۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ وہ غدار ہیں، ہم وفادار ہیں، دونوں کے نظریوں کا ٹکراؤ ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں گے؟ ہم ان کے ساتھ کیسے جوڑ پیدا کریں گے؟ دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہم انہیں سمجھاتے رہیں گے، ان کی کتابوں کے حوالے دیتے رہیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ ختم نبوت کے سلسلے کا یہ لٹریچر مہیا ہوگا، انشاءاللہ میں بھیج دوں گا بھائی عمران صاحب کے ہاں، آپ کو مل جائے گا، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اور پھر اتنی گزارش آخر میں ضرور کروں گا، قادیانیت کی جتنی پروڈکشنز ہیں، یہ عمومی طور پہ اس وقت جو شیزان عمومی چل رہی ہے، جو مختلف مشروبات کی صورت میں، اچار چٹنیوں کی صورت میں، مختلف ان کے جتنے بھی پروڈکشنز ہیں ان کو اپنے گھروں میں نہ لائیں۔ شاتات چینی ان کی ہے، اپنے گھروں میں نہ لائیں۔ ان کے شیزان کے جتنے مشروبات ہیں اپنے گھروں میں نہ لائیں۔
کل میرا نبی حوض کوثر پہ آپ پانی پلانے کو کھڑا ہو اور میرے آپ کے منہ سے اس قادیانیت کی منحوس گندگی اور غلاظت کی بو آ رہی ہو، میرا نبی حوض کوثر کا پانی مجھے کیسے پلائے؟ سوچو۔ اور یہ اس لیے علماء منع فرما رہے ہیں کہ ان کا جتنا بھی مال ہم خریدتے ہیں، پیسے ہمارے ہیں، اور وہ مال قادیانیت کی جھوٹی نبوت پہ لگتا ہے۔ مال میرا لگے اس کی جھوٹی نبوت پہ۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں سارا خیزان چل رہا ہے، ساری وہ قادیانیت کی جتنی پروڈکشنز ہیں اس کی فہرست بھی اس لٹریچر میں ہوگی، وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ بس اتنی گزارش ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے نبی سے وفاداری کا ثبوت دیجئے، اپنے آپ کو اعمال پہ پابند کیجئے۔ آپ جنت کی ہیں، جنت کی ہیں، جنت کی ہیں۔ اور وہ کون سی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی حور ہے، وہ سمندروں میں تھوک دے، قیامت تک ساری دنیا کا 3/4 حصہ پانی میٹھا بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور ہے، اگر وہ اپنی چھنگلیاں جون جولائی کے سورج کے چمکتے سامنے ظاہر کر دے، یہ جون جولائی کا سورج اس کی وہ چھنگلیاں کی اس چمک کے سامنے بے نور ہو کے رہ جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے آنچل کو یوں جنت کا جھٹکا دے کر دنیا میں پھر کھینچ لے، ساری کائنات قیامت تک وہ معطر ہو جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں ہوگی، جنت میں اس کو جنت کے 70,000 جوڑے پہنی ہوئی ہوئے گی، اور 70,000 پہنے ہوئے جنت کے جوڑے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے شوہر کو اس کی پنڈلی کا گودا بھی ان 70,000 جوڑوں کے اندر نظر آئے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت کی عورت ہے، جنت میں پیدا ہوئی ہے، جنت کی حور ہے، اس کا حسن و جمال اتنا، اس کے تھوک کی برکات اتنی، اس کی چھنگلیاں کی چمک اتنی، اس کے آنچل کا یوں جھٹکا دنیا کو معطر کر دے ہوئے خوشبو اتنی۔ اللہ کے رسول جو اللہ کی وہ بندی جو دنیا میں آئی، اس نے اللہ کے احکامات کو مان کے چلی، تو اس نے مشقتیں اٹھائیں، اس نے تکلیفیں اٹھائیں، اس نے لوگوں کے طعنے سنے، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ جب یہ جنت میں جائے گی تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ میری بہنوں، تیرے میرے نبی نے فرمایا اس جنت کی حور کا جو حسن و جمال میں نے بیان کیا، فرمایا جو عورت اس دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کر کے جنت میں جائے گی، جنتی عورت، اللہ اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال نصیب فرمائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں 70,000 گنا۔ اللہ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ بھائی عمران صاحب کی، بلال صاحب اور ان کے ساتھ جو ساتھی مجھے لینے گے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کی برکات پورے آل محلہ نہیں شہر کی عورتوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کو عام فرماتے ہمیں ان برے عقائد جو قادیانیت وادیانیت کے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میں نے 3 عقیدے، توحید، رسالت اور آخرت، انشاءاللہ پھر زندگی رہی کبھی تو مزید وضاحت بھی